السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آپ دیکھیں شیخ کیا فرما رہے ہیں. یوسف علیہ السلام جب بادشاہ مصر کے گھر میں آئے تو بادشاہ مصر کی بیوی ہی ان کے اوپر مر مٹی. بادشاہ کی بیوی فریفتہ ہو گئی، برگلانے لگی، بہکانے لگی، لیکن یوسف ہاتھ نہیں آئے. ایک دن کہنے لگی چلو اندر چلو، تم سے بہت ضروری کام ہے. سوچا یہ ہماری مالکن ہے، چلو کیا کام ہوگا. وہ اندر لے گئی، یہ دروازہ بند، آگے لے گئی وہ دوسرا دروازہ بند، پھر ایک اور کمرے میں لے گئی، اس کا دروازہ بند، پھر ایک اور کمرے میں لے گئی، اس کا دروازہ بند، کئی دروازوں کے اندر لے گئی. غلقت الابواب، قرآن میں جمع استعمال ہوا ہے، اس نے سارے دروازے بند کر دیے. اس کا مطلب ایک دروازہ نہیں تھا، کئی دروازے تھے، اس نے سارے دروازے بند کر دیے تاکہ بھاگ نہ پائیں یوسف. اور جیسی وہاں پہنچتی ہے بند کمرے میں، وہی کہنے لگتی ہے یوسف آ جاؤ، کتنے زمانے سے ہم تمہارے بالغ ہونے کا انتظار کر رہے ہیں، تمہارے بڑے ہونے کا انتظار کر رہے ہیں. اے یوسف آؤ، میری پیاس بجھاؤ، آؤ مجھ سے ملو. یوسف علیہ السلام نے فرمایا معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، میں یہ کام نہیں کر سکتا. اس کو جنون، کیسے نہیں کرو گے، ادھر آؤ. یوسف بھاگے، پہلا دروازہ کھولنے میں کامیاب، وہ بھی بھاگ رہی ہے. یوسف نے دوسرا دروازہ کھولا، اس میں بھی کامیاب. تیسرا دروازہ کھولا اور بھاگنے میں ادھر سے بھی کامیاب. چوتھا دروازہ کھولا، ادھر سے بھی بھاگنے میں کامیاب. آخری دروازے پر پہنچے، تب تک اس نے پیچھے سے دامن پکڑ لیا، پیچھے سے دامن پکڑ لیا، اور یوسف علیہ السلام نے دروازے کا کنڈا جو ہوتا وہ پکڑ لیا، ادھر کھینچا یوسف کو. بادشاہ مصر کی بیوی نے ایسے کھینچا تو یوسف ایسے دروازہ پکڑے تھے، ایسے کھینچتے ہوئے اس کے اوپر گر گئے. دروازہ بھی کھل گیا. جب دروازہ کھلا تو سامنے بادشاہ کھڑا ہے، مصر کا بادشاہ، اس عورت کا شوہر. حالت یہ تھی کہ وہ عورت نیچے گری ہے، یوسف علیہ السلام اس عورت کے اوپر گرے ہیں، اور سامنے دروازہ کھلا ہے اور دروازے پر بادشاہ کھڑا ہے. فوراً کھڑی ہوتی ہے اور الزام لگاتے ہوئے کہتی ہے کہ آئے میرے شوہر، آپ کی بیوی پر اگر کوئی غلط نظر ڈالے اور غلط ارادے سے اس کو پکڑنے کی کوشش کرے، اس کے ساتھ زنا کرنے کی کوشش کرے، تو اس کی سزا کیا ہونی چاہیے سوائے جیل کھانے کے. بادشاہ مصر کو یقین نہیں آیا، بچپن سے دیکھ رہا ہے، یقین نہیں آیا کہ ایسا کیسے کر سکتا ہے. کہا ٹھیک ہے جیل میں تو جائے گا، لیکن پہلے مقدمہ چلے گا، عدالت سے ثابت تو ہو جائے. جب مقدمہ دائر کیا گیا تو بادشاہ کے قریبی جج نے جو فیصلہ سنایا وہ یہ سنایا کہ آئے بادشاہ سلامت، یوسف سچا ہے یا جھوٹا، تیری بیوی سچی ہے یا جھوٹی، تو اس کو پہچاننے کا ایک ہی طریقہ ہے، یوسف کا کرتا دیکھا جائے، یوسف کی قمیض دیکھی جائے. اگر وہ قمیض پیچھے سے پھٹی ہے تو یوسف سچا ہے، تیری بیوی جھوٹی، اور اگر وہ قمیض آگے سے پھٹی ہے تو یوسف جھوٹا ہے اور تیری بیوی سچی. کرتا منگایا گیا بھری عدالت میں. جب قمیض چیک کی گئی تو وہ قمیض پیچھے سے پھٹی تھی، اس نے کھینچا تھا نا، پیچھے سے کھینچا تو کرتا پھٹ گیا، قمیض پھٹ گئی. تو بادشاہ نے سمجھ لیا، کہنے لگا کہ تم عورتوں کی چالیں بڑی خراب ہوا کرتی ہیں، بڑی دھوکے باز ہوتی ہیں تم عورتیں، اور ایک بے گناہ بے قصور کو تم جیل میں ڈلواتی ہو. جیل میں ڈلوا رہی تھی. توبہ کر، استغفار کر، اور آئندہ ایسی غلطی مت کرنا. بادشاہ نے نظر انداز کر دیا. لیکن اس فیصلے کے بعد بادشاہ کی بیوی بدنام ہو گئی، ساری عورتوں میں چرچے ہو گئے، مصر کی عورتوں میں. لو، ایک نوکر کو، ایک غلام کو دل دے بیٹھی، ایک غلام سے اس نے دل لگی کر لی، ایک غلام سے کے پاس جا کر غلط کام کرنے کے لیے چلی گئی. بتاؤ، گھر کا نوکر اس کے ساتھ. جب یہ بدنامی وہ برداشت نہ کر سکی تو اس نے ساری مصر کی عورتوں کی دعوت کر دی، دسترخوان بچھا دیا، سب کے سامنے پلیٹیں رکھ دی، پلیٹوں میں پھل رکھ دی، اور پھل کو ایک ایک چھری رکھ دی، اور ان عورتوں سے کہا کہ پھلوں کو کاٹو. مصر کی عورتیں جب پھل کاٹنے لگی تو یوسف سے بادشاہ کی بیوی نے کہا، اے یوسف، ان عورتوں کے سامنے سے گزرو، جاؤ ان عورتوں کے سامنے سے نکلو.
یوسف علیہ السلام ان عورتوں کے سامنے سے جب گزرے تو کیا دیکھتے ہیں؟ مصر کی ساری عورتیں انہی کو دیکھنے لگیں، اور جب مصر کی عورتیں یوسف کو دیکھنے لگیں تو خوبصورتی دیکھ کر مصر کی ساری عورتیں بھول گئیں کہ ہم کس کو دیکھ رہے ہیں، پھل کاٹ رہے ہیں یا انگلی۔ وہ چھریاں تو انگلی پہ چلا رہی تھی اور یہ سوچ رہی تھی کہ پھل کٹ رہا ہے، حالانکہ پھل تو کب کا کٹ گیا ہے، الگ ہو گیا ہے۔ بجائے پھل کاٹنے کے وہ اپنی انگلیوں کو کاٹنے لگیں اور یوسف کو دیکھتی رہ گئی، چھری انگلیوں پہ چلنے لگی، کہنے لگی ما ھذا بشرا، یہ انسان نہیں ہے، یہ تو کوئی فرشتہ نظر آتا ہے۔ اب بادشاہ کی بیوی نے کہا عورتوں بتاؤ تمہارا دل اس نوجوان پر آیا یا نہیں آیا؟ آ گیا، ہم خود اس کے دیوانے ہو گئے۔ ابھی تو صرف بادشاہ کی بیوی دیوانی تھی، اب جتنی عورتوں نے دیکھا سب اس کی دیوانی۔ بادشاہ کی بیوی بولی اب تم ہی بتاؤ کہ میں اپنے دل کو کیسے سمجھاؤں، تم نے تو ایک جھلک دیکھی ہے، تم اس کی دیوانی ہو گئی ہو۔ میرے گھر میں تو چھوٹا تھا تب سے پل رہا ہے اور میں اس کے بالغ ہونے کا انتظار کرتی رہی، اور جب یہ بالغ ہوا تو میں اس سے اپنی امید پوری کرنے کے لیے اس کو بلانے لگی تو اس نے منع کر دیا۔ تم نے ایک جھلک دیکھی تو تم اپنے آپ کو کنٹرول نہیں کر پا رہی ہو، میرے دل سے پوچھو کہ میں کیسے کنٹرول کر کے رہتی ہوں۔ اور سب کے سامنے اعلان کر رہی ہے یہ عورت، بادشاہ کی بیوی، سن لو اگر اس لڑکے نے، اس آدمی نے اگر میری خواہش پوری نہیں کی، میری بات نہ مانی تو زندگی بھر جیل میں سڑے گا، زندگی بھر جیل خانے میں قید کروا دوں گی، الزام لگا لگا کر اس کو جیل پہنچا کر مانوں گی اور پوری زندگی اس کی جیل میں گزر جائے گی۔ اب یوسف علیہ السلام کے سامنے دو راستے تھے، یا تو بادشاہ کی بیوی کی بات مان لے اور پانچوں انگلی گھی میں۔ بھائی بادشاہ کی بیوی اگر اس کو سپورٹ کرنے لگے تو کتنا وہ آرام میں ہوگا، کتنے آرام سے زندگی گزارے گا، یا تو پھر بادشاہ کی بیوی کی بات نہ مانے تو زندگی بھر جیل میں۔ اب یوسف سوچنے لگے کہ میں کیا کروں، بات نہیں مانتا تو جیل خانہ اور بات مان لیتا ہوں تو حرام کاری، میں کیا کروں؟ اپنی نظریں آسمان پہ ڈالی اور کہا اللہ ان دو راستوں میں جس راستے کو پسند کرتا ہوں وہ تجھ سے مانگ رہا ہوں، رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ، آئے اللہ میں جیل میں رہنا زیادہ پسند کروں گا لیکن وہ کام نہیں کروں گا جس کام کی طرف یہ عورت مجھے بلا رہی ہے، اور یہ مصر والیاں مجھ سے غلط کام لینا چاہتی ہیں، میں وہ کام نہیں کروں گا، اس سے بہتر ہے کہ میری پوری زندگی جیل میں گزر جائے۔ یوسف علیہ السلام نے پریشانی والا راستہ اٹھانا گوارا کر لیا کہ میں جیل میں جاؤں گا۔ آخرکار جب بادشاہ مصر کی بیوی کی بات نہ مانی تو اس نے بھی الزام لگا کر یوسف علیہ السلام کو جیل بھجوا دیا۔ اب یوسف علیہ السلام جیل میں گزارتے اپنی زندگی، تقریباً 7 سال جیل میں گزارتے ہیں، تقریباً 7 سال جیل میں گزارتے ہیں۔ اب وہاں خواب کی تعبیر بتاتے ہیں، اسی اثنا میں بادشاہ نے بھی خواب دیکھا، حضرت یوسف نے تعبیر بتا دی۔ بادشاہ نے کہا جس نے یہ تعبیر بتائی وہی ملک مصر کو قحط سے اور پریشانی سے بچا سکتا ہے، لہذا اس کو جیل سے چھڑایا گیا بادشاہ کے حکم پر، اور بادشاہ نے یوسف علیہ السلام کو ملک مصر کا بادشاہ بنا دیا۔ اب مصر کی بادشاہت یوسف علیہ السلام کے ہاتھ میں آ گئی۔ اب غور کیجئے کتنا زمانہ گزر گیا، بچپن میں کنویں میں پھینکے گئے، کنویں سے نکال کر مصر کے بازار میں بیچے گئے، مصر کے بازار میں بیچنے کے بعد تقریباً 15 سال تک جب تک بالغ نہیں ہو گئے تب تک بادشاہ کے گھر میں پلے، اور 15 سال یعنی 20 سال کے ہو جانے کے بعد بادشاہ کی بیوی نے غلط الزام لگایا تو جیل میں ڈلوایا، تقریباً 7 سال جیل میں رہے، 27 سال اتنی لمبی مدت اپنے باپ سے الگ رہے، اور باپ کا حال یہ ہے کہ اے اللہ میرا بیٹا، اے اللہ میرا بیٹا۔ یعقوب علیہ السلام دعا مانگ مانگ کے ان کی آنکھیں
اندھی ہو گئی، دعا مانگتے مانگتے آنسو بہاتے بہاتے وہ بینا بینا ہو گئے۔ جب ملک کے بادشاہ بن گئے حضرت یوسف، تب ان کو یاد آیا، کہنے لگے کہ اب صحیح وقت ہے مجھے اپنے باپ کو یاد کرنے کا، صحیح وقت ہے مجھے اپنے باپ کو اپنے یہاں بلانے کا۔ تو جو قمیض بچپن میں جس قمیض کو پہن کر وہ کنویں میں پھینکے گئے تھے، جو قمیض حضرت یوسف سنبھال کے رکھے تھے، اسی قمیض کو حضرت یوسف نے نکالا، اور قمیض نکالنے کے بعد مصر کے کچھ لوگوں کو بھیجا، جاؤ میں اس بستی میں جاؤ، وہاں ایک بوڑھا آدمی تمہیں ملے گا، اس کا نام یعقوب ہوگا، اس یعقوب کو بول دینا کہ مصر کے بادشاہ نے تمہیں یہ کرتا یہ قمیض بھیجی ہے، باقی باتیں ان کو یاد آ جائیں گی۔ مصر کے کچھ لوگ یوسف کا کرتا لے کر جب دوسرے ملک پہنچے اور وہاں یعقوب علیہ السلام سے ملے، ابھی تک ان لوگوں کو یہ نہیں معلوم تھا کہ یوسف نے ہمیں جہاں بھیجا ہے وہ یوسف کا باپ ہے اور یوسف اس کا بیٹا ہے، ابھی کسی کو نہیں معلوم، بادشاہ کو بھی نہیں معلوم۔ جب یہ لوگ مصر سے چل کر اس ملک میں آئے جہاں یعقوب رہتے تھے اور یعقوب علیہ السلام سے ملاقات کی، تو کہا کہ مصر کے بادشاہ نے یہ کرتا آپ کو دیا ہے۔ جیسے اس کرتے کو حضرت یعقوب علیہ السلام نے سونگا، اللہ سے دعا کی، آنکھوں کی روشنی واپس آ گئی، اس کرتے کو دیکھا تو پہچان گئے کہ یہ تو میرے بیٹے کا کرتا ہے، یہ تو یوسف علیہ السلام پہنا کرتے تھے۔ اس کو سونگا تو یوسف علیہ السلام کی مہک ان کو اچھی طریقے سے سونگنے میں آ گئی۔ کہنے لگے یہ کرتا تمہیں کس نے دیا؟ کہا بادشاہ نے۔ کہا اس کا نام کیا ہے؟ کہا یوسف۔ تو یعقوب علیہ السلام نے کہا کیا وہ زندہ ہے؟ کہا ہاں۔ جو سوال کیا اس سوال کو سنیے گا میرے ساتھیوں۔ آئے مصر والو، کیف ترکتہ، تم نے یوسف کو کس حال میں چھوڑا، کیسے چھوڑا، کہاں چھوڑا، کس پوزیشن میں چھوڑا؟ پہلا سوال کس حال میں؟ مصر والوں نے کہا کس حال میں؟ کس حال میں پوچھتے ہو؟ ترکتہ ملک مصر، ارے اس کے تو مزے ہی مزے، اس وقت وہ مصر کا بادشاہ ہے، اس وقت یوسف مصر کا بادشاہ ہے۔ ترکتہ ملک مصر، میں نے ملک مصر کے بادشاہ کی حالت میں چھوڑا ہے۔ یعقوب علیہ السلام کے آنکھوں میں آنسو آ گئے اور روتے ہوئے کہتے ہیں لا اسألکم من ھذا، میرے پوچھنے کا یہ مطلب نہیں کہ وہ بادشاہ ہے، گورنر ہے، کیا ہے، یہ نہیں پوچھنا چاہتا ہوں میں کہ وہ کیا ہے، یہ مت بتاؤ مجھے کہ وہ کیا ہے۔ اسألکم عن الدین ان ترکتہ، میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ یوسف کو تم نے کس دین پر چھوڑا ہے، کس دین کی وہ کس کی عبادت کرتے ہیں، ان کا کام کیا ہے۔ یوسف اتنے بڑے ہو گئے، ملک کے مصر کے بادشاہ بن گئے، کہیں عیاش تو نہیں، زناکار تو نہیں، کیونکہ آج کل عیاروں، مکاروں، عیاشوں اور ناجائز اور غلط لوگوں کے ہاتھوں ہی میں حکومت آتی ہے، کہیں یوسف غلط تو نہیں ہے۔ فی ای دین ان ترکتہ، کس دین پر تم نے ان کو چھوڑا۔ مصر کے لوگوں نے جو کرتا لے کر آئے کہنے لگے کہ ہم نے ان کو اس حال میں چھوڑا کہ وہ لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں، وہ اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اور اسی کلمے کی طرف لوگوں کو بلاتے ہیں، ایک اللہ کی عبادت کا حکم دیتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، اسی دین کے اوپر ہم نے ان کو چھوڑا ہے۔ میرے بھائیوں، پورا واقعہ بتانے کا مطلب یہ ہے کہ اتنی لمبی مدت کے بعد جب یعقوب علیہ السلام کو پتا چلا کہ میرا بیٹا زندہ ہے، تو اس بات کو سن کر خوش نہیں ہوئے کہ میرا بیٹا ملک مصر کا بادشاہ بن گیا، بلکہ خوشی ان کو تب ہوئی جب انہوں نے یہ سنا کہ میرا بیٹا ایک اللہ کی طرف لوگوں کو بلاتا ہے اور ایک اللہ کی عبادت کرتا ہے۔ یہ تربیت تھی ایک باپ کی اپنی اولاد کو، کیا یہ تربیت ہے آج ہماری؟ اپنی اولاد کو کیا یہ تربیت آپ دیتے ہیں؟